پیسہ لے کے گئے ہیں، وعدہ تو کیا ہے لیکن وعدے تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر قرض نہ چکا سکیں تو پہلے سے جا کے مل لیں، بھائی صاحب کچھ دن کی مہلت اور دے دیجئے، اللہ نے اگر دے رکھا ہے تو ہم اور آپ مہلت ضرور دیں۔ جتنی مرتبہ مہلت دیجئے گا یہ صدقہ و خیرات ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرے گا۔ اور یاد رکھیے، دیکھیے مہلت دیں گے کمزوروں کو تو ان کی دعا جو لگے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ مت کہیے ارے لے جاتے ہو دیتے نہیں ہو، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو۔ کچھ لوگ بہت سختی کرتے ہیں لیکن واقعی مجبور ہے تو وہ کیسے دے پائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں جو لوگ قرض دینے والوں کو مہلت دیتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے۔ جو لوگ مقروض کو مہلت دیتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3006، من انظر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، جو کسی تنگ دست کو مقروض کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں بلا کے جگہ دیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ مقروض کو مہلت دیا، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں بلا لیا، جبکہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اگر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے آپ کو تو بار بار بیچارہ پریشان ہے تو مہلت دیتے جائے، ٹھیک ہے بھائی 2-3 مہینہ اور دیتا ہوں، کوشش ضرور کرتے رہیے، ٹھیک ہے بھائی اور مہلت دیتا ہوں، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور اپنی دوسری ضرورت پوری کر رہا ہے اور عیش کر رہا ہے تو بھائی ذرا سختی تو کرنی ہی پڑے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں قرض لے لیتے لیکن چکاتے نہیں ہیں، وعدہ کرتے ہیں وقت پر نہیں دیتے، لیکن عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں، دوسرے اور کام کر رہے ہیں، تو وہ کام کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو قرض کو چکانا ضروری ہے، لیکن جن لوگوں نے قرض دیا اس کے لیے ہے کہ وہ مہلت دے۔ آئیے ایک حدیث اور میں سنانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1556، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو پھلوں کی تجارت میں بڑا گھاٹا ہو گیا، قرض اس کا بہت زیادہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علیہ، تم لوگ صدقہ و خیرات کرو تاکہ بیچارے کا قرضہ اتر جائے۔ اس سے یہ پتا چلا قرض اتارنے کے لیے بھی اپیل کرنی چاہیے ہم لوگ، بھئی فلانے آدمی مقروض ہیں، آپ لوگ ذرا ان کی مدد کیجئے۔ جو لوگ پیسے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کے لیے لیٹر پیڈ میں لکھ کے دینا چاہیے کہ بھئی فلانے بھائی واقعی مقروض ہیں، ان کو ضرور دیجئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈھونگی ٹائپ کے ہوتے ہیں تو ذرا ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بیچ والے ہیں، قرضے میں دبے ہوئے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، نام کا کیا ہوگا، اوہو میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرا خاندان اتنا اونچا ہے۔ بھئی خاندان اونچا ہے، سب کچھ اونچا ہے، لیکن اب پریشانی آ گئی تو کیا کریں گے؟ قرض اتارنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اس سے یہ پتا چلا، اس صحابی کے بارے میں پتا تو چلا کہ ان کو پھلوں میں گھاٹا ہو گیا۔ آج بھی تجارت میں کتنے لوگوں کو گھاٹا ہو جاتا ہے، پیسہ لگاتے ہیں پیسہ ڈوب جاتا ہے، لوگوں کا چکائیں گے کیسے؟ تو کسی نہ کسی سے تو ملنا ہی پڑے گا، سیٹھ لوگوں سے، ذمہ داروں سے تو ملنا ہی پڑے گا، جانا پڑے گا۔ شرم کرتے رہیں گے تو کام نہیں بنے گا، پھر قرض تو اترے گا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا صدقہ و خیرات کرو، ان کے قرضے چکانے میں مدد کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا لیکن قرض کی ادائیگی کے برابر پیسہ جمع نہیں ہو سکا، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جن لوگوں نے قرض دیا تھا، قرض دینے والوں سے کہا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قرض دیے ہوئے ہیں ان سے بھی جا کے سفارش کی جا سکتی ہے کہ پلیز معاف کر دیجئے، کیا کیجئے گا، اب نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ تو ایسی سفارش کرنے والے لوگ بھی ہونی چاہیے اور اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو مانیتا بھی ملنی چاہیے، اور ہم اور آپ ایسے سفارش کریں گے تو بڑا فائدہ ہے، ثواب کا کام ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والوں سے کہا جنہوں نے اس صحابی کو قرض دیا تھا، جن کا گھاٹا ہو گیا تھا، کیا کہا؟ خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذلک، جتنا مل رہا ہے اتنا لے لو، اب تمہارے لیے بس اتنا ہی ہے، اب کچھ نہیں۔ اب کیا کریں گے، وہ بیچارے دے ہی نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ اللہ والے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے، آج بھی الحمدللہ اللہ والے لوگ ہیں۔ تو اگر نہیں ہو پاتا ہے تو معاف کروا لیجئے، نہیں ہو پاتا ہے قرض پورا نہیں کر